عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، ایک طرف ناری شکتی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب ناریوں کے ساتھ کیا ناانصافی ہے، کس طرح ریپسٹوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، میں وہ خبر سناؤں گا۔ تو وہیں پر رامپور میں ٹرین پر ٹرک گرنے کی وجہ سے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، اور فیفا نے آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کو کیوں معطل کیا اور کیا وجہ تھی، اور لکھنؤ کے بڑے امام باڑے میں کس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بلڈوزر کے سلسلے میں اور اس کارروائی کے خلاف آواز اٹھانے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیے جانے، اس کے خلاف معاملہ درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو ہندو مہاسبھا نے گوڈسے کے ساتھ کس طرح ریلی نکالی، اور بھی بہت ساری الگ الگ خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ مٹھائی کھلائی جا رہی ہے ریپسٹوں کو۔ جی ہاں، گجرات فسادات میں بلقیس بانو جو کہ حاملہ تھی اور اس کی 3 سالہ بیٹی کو جنہوں نے جس کے سر پر مار کر کے اس کو زمین پر پٹخ دیا تھا، اور حاملہ ہونے کی صورت میں بلقیس بانو کے ساتھ حیوانیت سے زیادہ درندگی انہوں نے کی تھی، ان لوگوں کو ایک طرف رہا کرنے کا فرمان جاری ہو رہا تھا، تو دوسری جانب کل بھارت کے پی ایم نریندر مودی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے پر کھڑے ہو کر کے 1.5 گھنٹے سے زیادہ جو تقریر کر رہے تھے، اس میں ایک موضوع ناری شکتی کو حمایت کرنے اور خواتین کے حقوق کی پامالی نہ کرنے کے سلسلے میں یہ 130 کروڑ عوام سے وعدہ لے رہے تھے، اور دوسری جانب فیصلہ یہ لیا جا رہا تھا کہ بلقیس بانو کی جنہوں نے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے حیوانیت اور درندگی کی حدیں پار کر دی، ان 11 ملزمان کو چھوڑا جا رہا تھا، رہا کرنے کا فرمان جاری کیا جا رہا تھا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سماج اس وقت اس قدر سڑ گیا ہے، اور اس قدر اس وقت اس سے بوسیدہ بدبو آنے لگی ہے کہ ایسے ریپسٹوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کو مٹھائی دے کر کے سماج میں اور معاشرے میں واپس لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب سماج اور معاشرہ اور یہ قوم اور یہ ملک کس قدر اس وقت بدمزہ ہو چکا ہے، بدمزاج ہو چکا ہے، اور قاتلوں اور ریپسٹوں کو سپورٹ کرنے لگا ہے۔ تو اب اس ملک کو اللہ ہی بچائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بلقیس بانو کی جتنی بھی انہوں نے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کیس کو لے کر کے جس نے لڑا تھا وہ جیل میں ہے، اور جن لوگوں نے گجرات فسادات میں کھلم کھلا ریپ کیا، مرڈر کیے، قتل کیے، وہ لوگ آزاد باہر گھوم رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے آزاد بھارت کی ایک ایسی نئی تصاویر ہے جو کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس پر تبصرے خود سوشل میڈیا میں بھر بھر کر کے آ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ اس پر تبصرہ نہیں ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے پیجز کھولیں گے تو اس پر الگ الگ طرح کے الگ الگ تصویریں اور الگ الگ تبصروں اور تنقیدوں کے ساتھ ساری چیزیں اس وقت پیش کی جا رہی ہیں۔ دی کوئنٹ کے حوالے سے آپ مختلف اخبارات جو انگریزی ہے بالخصوص جو آزاد لکھتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے تبصرے اس وقت اس سماج اور معاشرے میں جو بگاڑ اور ایک قسم کی بدمزگی اور ایک قسم کی حیوانیت مشتبہ اور مبینہ طور پر پائی جا رہی ہے، اس کو بیان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ
यूरोपियन ममालिक में हिंदुत्व किस कदर जो है इस वक्त जो है पनपने लगा है, और इसको लेकर के ख़ुद वहाँ के ईसाई और बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं। आज़ादी के मौके पर ये सोचा जाता है कि मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के जहाँ जहाँ भी, जाहिर सी बात है कि भारत के रिहायशी, भारत के भारतीय दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, कोई रोज़गारी को लेकर के, कोई अलग अलग तरह से, और वहाँ भी जो है 15 अगस्त भी मनाया जाता है, 26 जनवरी भी मनाया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, जंग आज़ादी से या फिर मुजाहिदीन आज़ादी से बुलडोज़र का क्या ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व और नफ़रत की इंतहा अगर आपको मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो तो उनको हर जगह यही चीज़ नज़र आती है, मोदी, योगी और बुलडोज़र। अब इस चीज़ को पेश करने के बाद जो है ये हिंदू राइट विंग की जानिब से न्यू जर्सी के एडिसन में जो जुलूस निकाला गया 15 अगस्त की मुनासिबत से, ये नफ़रत वाला जुलूस था, ये यकजहती वाला या आज़ादी वाला जुलूस तो इसको कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि यहाँ पर जिस तरह का नज़ारा पेश किया जा रहा था वो तो एक मखसूस कौम के लोगों को चिढ़ाया जा रहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि बुलडोज़र मुसलमानों के घरों को गिराने के लिए एक ख़ास इस वक्त जो है निशाना बन चुका है, एक निशान बन चुका है, और उसी चीज़ को जो है इस वक्त न्यू जर्सी और एडिसन जैसे यूरोपियन ममालिक में पेश करने की कोशिश हो रही है। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए ख़ुद बहुत सारे जितने भी यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े राइटर्स हैं उन्होंने पेश किया है कि ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि यूरोपियन ममालिक में भी हिंदुत्व ज़हनियत इस कदर पनप रही है और पनप चुकी है, और यहाँ की हुकूमतों को इस बात का इल्म भी नहीं है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। ऐसी एक वीडियो फिर से आई और वो है न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क से, और वहाँ पर जो है इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वहीं पर कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पर भारत में जो मखसूस और पसमानदा तबक़ात और दीगर कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी और जुल्म व जबर है उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज करने लगे। तो देखिए कि जो है किस तरह की बातें वहाँ पर होती हैं और किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है ज़बान में। इस वीडियो को आप आवाज़ के साथ सुने। जहाँ पर यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया था तो वहीं पर एहतिजाज भी किसी दूसरे कुछ लोगों की जानिब से मुनाकिद किया गया जुल्म व सितम के ख़िलाफ़, लेकिन किस तरह की बातें सामने आती हैं आप देख लीजिएगा। होना चाहिए ये जज्बा आज देखिए हमारे इन बच्चों के दिलों में भी है जो यहाँ पे ही पैदा हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। नाज़रीन गिरामी, मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है। लो कर लो बात। अब यौम आज़ादी के मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को याद नहीं किया जाएगा, बल्कि मुजाहिदीन आज़ादी को जिन्होंने कत्ल किया उनको हीरो बना करके पेश किया जाएगा, और वो भी तिरंगे के साथ। ये तो तिरंगे की पूरी तरह तौहीन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सूरत हाल है इस वक्त भारत की। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के स्कूल में इंदिरा मेघवाल जैसे एक बच्चे को मटके से पानी पीने की वजह से कत्ल कर दिया गया था, और उस टीचर को अभी तक किसी भी तरह की जो है कार्रवाई ना होने की सूरत में लगातार मुख्तलिफ इलाक़ों में अब जो है उसके सज़ाए मौत को लेकर के जुलूस और एहतिजाजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। और ये इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं यूपी के एक इलाके का है, जहाँ पर ज़ात पात के इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ इंदिरा मेघवाल के मुजरिम को सज़ाए मौत देने का मुतालबा करते हुए और यूपी के लोग भी ज़ात पात के इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ इंदिरा मेघवाल के मुजरिम को सज़ाए मौत देने का मुतालबा करने के लिए हाथों में मशालें लेकर सड़कों पर निकल आए हैं, और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में जिसने बच्चे को सिर्फ पानी पीने पर जो है जान से मारा है उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। वीडियो यूपी के बस्ती ज़िले के रोधोली नगर पंचायत कस्बे का है, जहाँ से ये मंज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, कल कर्नाटक में कांग्रेस की जानिब से एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्तलिफ पेजेस के ज़रिए से ये वीडियो शेयर करते हुए अलग अलग दावे किए गए हैं, और इसका मंजर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक है, इस वजह से हम यहीं पर इसको देख करके फिर अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी,
حیدرآباد میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے TRS جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیڈر کو کچھ نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کھمم ضلع تیلدروپلی نامی دیہات میں اس وقت جو ہے حالات تشویشناک بنے ہوئے ہیں اور کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کل بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے BJP اور TRS کے ممبران کارکنان آپس میں بھڑ گئے تھے۔ اسی کی دوسرے دن اس طرح سے حالات بننے کے بعد جو ہے یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی دشمنی بہت زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد نے یا شرپسند عناصر نے حملہ کیا ہے، لیکن مقامی میڈیا اور بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ سیاسی دشمنی کے چلتے TRS کے لیڈر کو مارا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، فیفا نے آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کو معطل کر دیا ہے۔ جی ہاں، فیفا نے تیسرے فریق کی مداخلت کی وجہ سے فٹ بال فیڈریشن آف انڈیا کو معطل کیا۔ اب آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کی معطلی کے بعد ملک 11 اور 30 اکتوبر کو ہونے والے انڈر 17 خواتین ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کر سکے گا، ایک جو بہت بڑا نقصان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی کھیل کی میزبانی کو لے کر کے بہت بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، اس سے ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ ایسے میں فیفا کی جانب سے لیے گئے فیصلے کے بعد جو ہے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ فیفا نے کہا کہ معطلی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ فیفا نے ایک بیان میں کہا کہ معطلی تبھی اٹھائی جائے گی جب یہ IFF مجلس عاملہ کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ واپس لے لیا جائے گا اور یہ IFF انتظامیہ کو فیڈریشن کے روزمرہ کے کاموں کا مکمل کنٹرول دیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے اس وقت جو ہے بھارت کی کرکری ہوئی ہے فیفا کی جانب سے اس فیڈریشن کو معطل کیے جانے کے بعد۔ ناظرین گرامی، تو اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے بڑے امام باڑہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے بڑے امام باڑہ کے داخلی گیٹ پر اوپر کی دیوار گر گئی ہے۔ شکر ہے کہ اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ حادثے کے وقت کچھ لوگ موقع پر موجود تھے، یہ لوگ بڑا امام باڑہ دیکھنے آئے تھے۔ حادثے کے بعد کچھ دیر کے لیے موقع پر افراتفری کا ماحول رہا۔ فی الحال ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، اس کے ساتھ دیوار کی مرمت کے لیے ایک ٹیم کو موقع پر بلایا ہے۔ حادثہ بڑے امام باڑہ میں واقع بھول بھلیاں کے داخلی گیٹ پر پیش آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑا امام باڑہ بھول بھلیاں کے لیے بڑا مشہور ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے خاتون کی ویڈیو میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کتنا حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو لوگ الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سنیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمسکار، آج ہم پارلے جی کے بسکٹ بانٹ رہے ہیں اور ہمارا نعرہ ہے کہ مودی جی نہیں، پارلے جی۔ دیکھیے، 2021 کی رپورٹ کے حساب سے پورے 116 دیشوں میں بھارت 101 نمبر پر ہے۔ یہ کیا آنکڑا ہے؟ گلوبل ہنگر، مطلب اس دیش میں بھوکمری کتنی ہے۔ کسی دیش میں کم سے لے کے بہت زیادہ بھوکمری سے کے بیچ میں بھارت سیریس بھوکمری کے نام پر ہے۔ تو کورونا کے بعد اتنے دیش میں جب لوگ اتنے غریب ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پرائس انفلیشن اتنا زیادہ ہے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، اور یدی آپ نریندر مودی جی کی آج کی بھاشن سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی بھی مدعے پر مودی جی کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ مودی جی کو، BJP کو صحیح مدعوں پر اس دیش کو گورن کرنا چاہیے اور بھوکمری، پانی، بے روزگاری، ویمن سیکیورٹی، یہ مدعے ہونا چاہیے، نہ کہ دھرم کے نام پہ ہیٹریڈ پھیلانا۔ جے ہند۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،